بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی آج 9ویں نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کل کی نشست میں ہم نے امام علی اصغر، امام علی اکبر، امام قاسم بن حسن، دیگر شہدائے کرام اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا، اور آج قافلہ حسین علیہ السلام کی واپس ابن زیاد کے دربار میں روانگی کا یہاں سے آغاز کریں گے۔ تو چلیے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ کربلا کے اس تپتے ریگزار میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر جور و جفا اور ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ اس پر زمین و آسمان نے خون کے آنسو بہائے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ اس المناک واقعے سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو جو تکلیف پہنچی ہوگی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس ضمن میں 2 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اذیت دینا، حضور کو اذیت دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، چونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھے اور اہل مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے لیے اہل مکہ کی شکست اور مسلمانوں کی نمایاں فتح کے بعد جنگی قیدی کی حیثیت سے انہیں مدینہ طیبہ لایا گیا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح آپ کو بھی رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ آپ رسیوں کی اذیت سے ساری رات کراہتے رہے۔ چونکہ آپ ناز و نم میں پلے ہوئے تھے، اس لیے قید و بند کی صحبتیں آپ کے لیے انتہائی تکلیف کا سبب بن رہی تھی۔ صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا عباس کی تکلیف اور اذیت کے خیال سے ہمیں رات بھر نیند نہیں آئی۔ جب وہ کراہتے تھے تو ہمیں بے حد صدمہ پہنچتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کافر تھے۔ ابھی تک انہوں نے اسلام کی روشنی سے اپنے کاشانہ دل کو منور نہیں کیا تھا۔ آپ کفر کی تائید و حمایت میں اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے اور جنگی قیدی کی حیثیت سے گرفتار ہوئے۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اذیت کے خیال سے تکلیف محسوس کی اور ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی، محض اس لیے کہ حضرت عباس سے نسبتی لحاظ سے آپ کے رشتہ دار یعنی سگے چچا تھے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مناسب سمجھو تو فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دو۔ پھر دوسرا واقعہ، حضرت آپ کے دوسرے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو تنبیہ کرنا۔ جنگ احد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ کا قاتل وحشی نامی ایک غلام تھا جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف صحابیت سے بہرہ ہوا۔ اسلام کی روح سے قبولیت یا اسلام سے پہلے کی جتنی بھی خطائیں، گناہ یا لغزشیں ہوتی ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ اس ضابطہ کا اطلاق حسب دستور وحشی پر بھی ہوا اور اسے حضرت حمزہ جو کہ حضور کے چچا تھے ان کو بے دردی اور صفاقی سے قتل کرنے سے بری کر دیا گیا۔ تاہم حضرت حمزہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری کا جو رشتہ تھا اور جس طرح انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، اس وحشی کے ہاتھوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں باتوں سے محروم ہو گئے تھے۔ اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری دم تک صدمہ رہا۔ چنانچہ آپ نے وحشی کو ہدایت فرما رکھی تھی کہ تو میرے سامنے آنے سے گریز کیا کر، کیونکہ میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے پیارے چچا کی شہادت کا منظر یاد آ جاتا ہے اور وہ دکھ درد کے زخم گہرے ہو جاتے ہیں، ہرے ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں روایات سے واضح فرق معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت داروں کے دکھ کو اپنا دکھ جانتے، ان کے درد میں شریک ہوتے، ان کو اذیت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی، اور باوجود طویل وقت گزر جانے کے جب کبھی وہ خیال آ جاتا تو دکھ درد پھر تازہ ہو جاتا۔ بس اس کی روشنی میں جب ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کیے جانے کے واقعے کو چشم تصور میں لاتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ وہ رسول جو اپنے چچا عباس کے حالت کفر میں ہوتے ہوئے بھی تکلیف سے کراہنے کو گوارا نہ کر سکے، وہ رسول جو اپنے دوسرے چچا حمزہ کی بے دردی کے ساتھ شہادت کے المناک منظر کو کبھی نہ بھلا سکے،
اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف اور اذیت کا عالم کیا ہوگا جب دیار غیر میں بے بسی و بے کسی کے عالم میں جگر گوشہ بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راکب دوش حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نور چشم سیدنا امام علی مقام علیہ السلام پر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ظلم و ستم ڈھائے گئے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ اور اذیت پہنچانا کوئی معمولی جرم نہیں۔ جو کوئی یہ حرکت کرتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ اعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے اور اس نے ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب باری تعالیٰ ایسے بدبخت کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب اور ذلت کو مقدر کر دیتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانی کلامی یا پھر کسی نوعیت کی معمولی سی اذیت بھی پہنچائے تو پھر ان بدبختوں کا انجام عاقبت اور آخرت کیا ہوگی جنہوں نے نواسۂ رسول کو شہید کیا، خانوادہ رسول کی توہین کی، شہدائے اہل بیت کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور ان کے سروں کو ان کے مبارک جسموں سے جدا کر دیا۔ حضرت عباس کی ایک روایت ہے کہ کربلا کے المناک واقعے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچی، اس کا اندازہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ ایک روز دوپہر کے وقت وہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے گردآلود تھے، دست مبارک میں خون سے بری ہوئی بوتل تھی۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے جسے میں آج صبح سے جمع کرتا رہا۔ خطب حدیث میں مذکور ہے کہ جب حضرت عباس جو ہیں وہ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جاری تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے حسین ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیتی کیفیت میں میرے سامنے تشریف لائے تھے اور آپ کے ہاتھ میں خون سے بری ہوئی شیشی تھی۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے عباس میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ اس کا اور اس کے رفقا کا خون ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور دن کو اور وقت کو یاد کر رکھا، جب خبر آئی تو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ جب حضرت ام سلمہ کی ایک روایت ہے جس وقت حضرت ابن عباس کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اسی وقت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو بھی خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کو ازواج مطہرات میں یہ منفرد اعزاز حاصل تھا کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی جو حضرت جبرائیل امین نے انہیں ریگزار کربلا سے اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن میں کے زمانہ میں دے رکھی تھی اور عرض کر گئے تھے کہ حضور یہ اس کربلا کی مٹی ہے جس میں آپ کی امت کے کچھ بدبخت حسین بن علی کو آپ کے بعد شہید کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو مٹی عنایت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ میں اپنی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے ملنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ آپ زاروں کی طرح رو رہی ہیں، آپ پر دکھ اور درد علم کی ایک ناقابل بیان کیفیت جاری ہے۔ میں نے عرض کیا ام المؤمنین رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ فرمانے لگیں کہ ابھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں تشریف لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابھی ابھی قتل حسین دیکھ کر آیا ہوں۔ قافلہ حسین کے بقیہ افراد کی کوفہ روانگی۔ سانحہ کربلا کے وقوع سے اگلی صبح عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بقیہ خاندان اور عورتوں کو سوار کر کے کوفہ بھیج دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے بے گود و کفن لاشیں دیکھے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔
ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ حضرت زینب نے انتہائی درد اور کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی دہائی ہے، دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں خون سے لتھڑے ہوئے اعضائے بریدہ پڑے ہیں۔ اے خدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دہائی ہے کہ آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں، آپ کی اولاد کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں اور ہوائیں ان پر خاک اڑا رہی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی یہ دل روز فریاد سن کر دوست دشمن سب رو پڑے۔ پھر شہداء کی تدفین ہوئی۔ جب یزیدی لشکر کربلا سے کچھ دور چلا گیا، شہادت کے دوسرے یا تیسرے روز قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے جو دریائے فرات کے کنارے گازریہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے تن بے سر کو، یعنی تن سر کے بغیر والے جسم کو ایک جگہ پہ اور باقی شہداء کو دوسری جگہ دفن کیا۔ سر انور پر نور اور سفید پرندے۔ اہل بیت نبوت کے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہداء کے سر پہلے ہی پہنچائے جا چکے تھے۔ امام علی مقام کے سر انور کو ابن سعد نے ہولی کے ہاتھ ایک ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ جب ہولی حضرت کا سر لے کر کوفہ پہنچا تو قصر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سر انور لے کر اپنے گھر پہنچا اور ایک برتن کے نیچے ڈھانگ کر رکھ دیا۔ پھر اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا کہ میں تیرے لیے زمانے بھر کی عزت لایا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ ہولی نے کہا کہ حسین کا سر لے کر آیا۔ اس کی بیوی نے کہا لوگ تو سونا اور چاندی لاتے ہیں اور تو رسول خدا کے نواسے کا سر لایا ہے، خدا کی قسم میں آئندہ کبھی تیرے ساتھ شب باش نہ ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھ گئی۔ اس پر ہولی اپنی دوسری بیوی کو جو بنو اسد سے تھی بلایا اور وہ اس کے ساتھ سوئی۔ نوار ہولی کے پاس سے اٹھ کر وہاں آ بیٹھی جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا تھا۔ وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہولی سر انور کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام علی مقام کا سر انور اور ابن زیاد کا دربار۔ اگلے دن ابن زیاد کا دربار لگا اور لوگوں کے لیے اذن عام ہوا کہ بڑے دربار میں اس کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ مجھے عمر بن سعد نے فتح و نصرت کی خوشخبری اور اپنی عافیت کا پیغام دے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابن زیاد دربار لگائے بیٹھا تھا اور ملاقاتیوں کا ایک وفد اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بھی اس کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اپنی چھڑی سے اس کے آپ کے سامنے کے دانتوں کو کریدتا رہا، جس پر حضرت زید بن ارقم سے رہا نہ گیا اور وہ پکار اٹھے کہ چھڑی کو ان دانتوں پر سے دور ہٹاؤ۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ یہ کہہ کر ابن ارقم پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا تجھے رلائے، اللہ کی قسم اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر ابن ارقم اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم زید بن ارقم نے جو بات کہی ہے اگر اسے ابن زیاد سن لیتا تو وہ ضرور انہیں قتل کر دیتا۔ حمید بن مسلم نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے قریب سے گزرتے وقت کہتے جا رہے تھے کہ ایک غلام غلاموں کا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور حکومت کو اس نے اپنی جگیر بنا لیا ہے۔ اے اہل عرب، آج کے بعد تم غلام ہو کہ تم نے ابن فاطمہ کو تو شہید کر دیا مگر ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا ہے۔ اب وہ تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرے گا اور تم میں سے بروں کو اپنا غلام بنا لے گا۔ بس جو اس ذلت اور رسوائی کی زندگی پر راضی ہو اس کے مقدر میں محرومی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس وقت میں اس کے پاس تھا اور وہ آپ کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک چھڑی سے آپ کی ناک کو چھیڑتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ تھے اور آپ نے بسمہ کا حجاب کیا ہوا تھا۔ ابن زیاد اور اسیران کربلا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے بعد اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے معمولی لباس پہنا ہوا تھا اور لونڈیوں کے جرمٹ میں تھی، اس لیے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت زینب کچھ نہ بولی۔ اس پر ایک لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہیں۔ ابن زیاد بولا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا اور قتل کیا اور تمہارے دعوے کو جھوٹا کیا۔ حضرت زینب نے فرمایا، نہیں، بلکہ سب سے ہمیں عزت بخشی اور پاک اور طاہر بنایا۔ بلا شبہ اللہ فاسق کو رسوا کرتا ہے اور فاجر کو جھٹلاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب نے فرمایا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شہادت گاہ کی طرف خود نکل کر آ گئے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اور تجھے ایک جگہ جمع کرے گا، اس وقت وہ تیرے خلاف اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ اس پر ابن زیاد بڑک اٹھا اور کچھ کاروائی کرنے کا ارادہ کیا تو عمر بن حریث نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر کی بہتری کرے، یہ تو ایک عورت ہے، کیا آپ ایک عورت کی باتوں پر گرفت کریں گے؟ عورت کی باتوں پر مواخذہ نہیں کیا جاتا اور نہ اس کی نادانی پر اسے ملامت کی جاتی ہے۔ جب ابن زیاد نے علی بن حسین یعنی زین العابدین کو دیکھا تو ایک سپاہی سے کہا کہ اس لڑکے کو دیکھو، اگر بالغ ہو گیا ہو تو اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ سپاہی نے حضرت زین العابدین کی بلوغت کی تصدیق کی تو ابن زیاد نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس پر زین العابدین نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر تیرا ان عورتوں سے قرابت داری کا کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی محافظ بھیج دے جو ان کی حفاظت کرے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ تم ہی آ جاؤ، اور پھر حضرت زین العابدین ہی کو عورتوں کے ساتھ بھیج دیا۔ ابن خفیف کی شہادت۔ ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہوا کہ تمام لوگ جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو ابن زیاد منبر پر چڑھا اور اپنی فتح و کامرانی اور قتل حسین کے ذکر کے بعد کہا کہ حسین نعوذ باللہ جماعت میں تفرقہ ڈال کر حکومت چھیننا چاہتے تھے۔ اس پر عبداللہ بن حفیف ازدی جو حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے اور اپنی بینائی دونوں آنکھوں سے کھو چکے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ افسوس ہے ابن زیاد، نبیوں کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور سچوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ ابن زیاد کے حکم سے انہیں قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا اور حضرت امام حسین کے سر انور کو نصب کر کے ابن زیاد کے حکم سے کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا۔ پھر زہر بن قیس کے ہاتھوں ایک معززین کے ایک وفد کی صورت میں یزید کے پاس ایک گھڑ سوار دستہ کی نگرانی میں سر انور کو شام بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے بدبختوں کے ایک جماعت کے ساتھ دوسرے شہداء کے سروں اور اس اسیران اہل بیت کو یزید کے پاس اس حالت میں بھیجا کہ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ، پاؤں اور گردن میں زنجیریں ڈال دی گئی تھی، جبکہ عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ راستے میں سروں کو نیزوں پر چڑھا کر لوگوں کو بتاتے ہوئے جائیں کہ یزید کی مخالفت کرنے والے اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں، تاکہ لوگ ڈر کر مخالفت سے باز رہیں۔ امام علی مقام کا سر مبارک لے جانے والے قافلے کے راستے میں ایک منزل پر ایک گرجا تھا۔ رات گزارنے کے لیے قافلہ نے وہاں قیام کیا اور بقول ابن کثیر وہ لوگ آپ کا سر مبارک پاس ہی رکھ کر شراب پینے لگے کہ اتنے میں ایک پردہ غیب سے ایک آہنی قلم نمودار ہوا اور دیوار پر خون سے لکھا ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ ہے، کیا حسین کو شہید کرنے والے یہ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو شعر تھا یہ پہلے سے ہی دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے ابن عساکر سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت بلاد روم میں ایک غزوہ پر گئی تو انہوں نے وہاں پہ مذکورہ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شعر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بھی 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ جس گرجے میں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اس گرجے کے راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند عورتوں کو حالت اسیری اور مظلومیت میں دیکھا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے حالات دریافت کیے، جب اس کو سب کچھ معلوم ہوا تو وہ بڑا سخت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ بہت برے ہو، کیا کوئی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے جیسا تم نے کیا ہے؟ پھر اس راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر تم ایک رات کے لیے اپنے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو اور مجھے ان عورتوں کی خدمت کا موقع دو تو میں تم کو 10,000 دینار اس کے بدلے میں دوں گا۔ وہ ظالم سیم و زر کے غلام تھے، اس لیے انہوں نے 10,000 دینار کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا۔ راہب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا، پردہ دار مقدس بیبیوں کو گھر کی 4 دیواری میں ایک صاف ستھرا کمرہ رات گزارنے کے لیے پیش کیا
اور اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے دل میں تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے۔ اس نے صبر کی تلقین بھی کی اور کہا کہ اللہ والوں کو اللہ کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کا بہت اچھا بدلہ دیا۔ اب تمہارے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اہل بیت نبوت کی پاک باز عورتوں نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی۔ راہب نے گرجے کے خادم سے کہا کہ رات بھر ان مقدس عورتوں کی خدمت کرو کہ یہ مسلمان کے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ وہ خود امام علیہ مقام کے سر انور کو ایک دھلے ہوئے صاف اجلے تشت میں رکھ کر چہرہ مبارک، مقدس زلفوں اور داڑھی مبارک کے بالوں کو جو غبار اور خون وغیرہ سے اٹے ہوئے تھے دھونے لگا۔ اس نے چہرہ مبارک دھو کر صاف کیا اور عطر کا پھوٹ لگا کر معطر کیا، پھر بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ ساری رات سر انور کے سامنے بیٹھا زاروں کی طرح روتا رہا۔ ساری رات اس خدمت کے عوض خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیبیاں اس راہب کو دعائیں دیتی رہیں۔ سر انور بھی زبان حال سے اسے دعائیں دیتا رہا۔ یکا یک اس راہب کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، اور وہ نور جو ہولی کی بیوی نے عرش سے فرش تک پھیلا ہوا دیکھا تھا وہ راہب پر بھی منکشف ہو گیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک خالہ نور جو سر حسین کے گرد طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور سر اقدس کے روب و جلال کا مشاہدہ کیا تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ اس کی محبت اور حسن عقیدت کا صلہ ملنے کے انتظامات ہو گئے، اور اس کی زبان پر بے ساختہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا۔ چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کیونکہ اس نے امام علی مقام کے سر انور کا ادب اور تعظیم کی تھی، اور ادب کرنے والے بے نصیب اور بے ایمان نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو با نصیب اور با ایمان بنا دیا۔ اس نے اہل بیت اطہار کی مقدس بیبیوں کی خدمت کر کے جو دعائیں حاصل کی تھی وہ دعائیں رنگ لے آئیں اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب اس کے لیے اہل بیت نبوت سے دور رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ جب اگلے دن یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہ بھی مطیع و خادم بن کر قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ یہاں ایک اور نہایت عبرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ یزیدی فوج کے بدبخت سپاہیوں نے امام علی مقام کے لشکر کے خیموں سے جو درہم اور دینار لوٹے تھے، اور وہ دینار جو انہوں نے راہب سے بھی اس لیے لیے تھے، اور اس کو تقسیم کرنے کے لیے جب انہوں نے تھیلیوں کے منہ کھولے تو دیکھا کہ وہ سب درہم اور دینار مٹی کی ٹھیکریاں بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ایک طرف یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے مخاطب، تو ہرگز یہ خیال مت کرنا جو ظالم جو کچھ تم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر ہے۔ اور دوسری طرف یہ آیت مکتوب تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس کروٹ لٹایا جائے گا۔ یزیدی فوج کے سپاہیوں کے پاس درہم و دینار کا ٹھیکریاں بن جانا ایک تنبیہ تھی کہ بدبختو، تم نے اس فانی اور مادی دنیا کے لیے دین چھوڑا ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کیا ہے۔ یاد رکھو دین تو تم نے چھوڑ ہی دیا، مگر جس فانی اور بے وفا دنیا کے لیے تم نے دین چھوڑا ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور تم خاسرت دنیا والآخرہ کے مستحق بنو گے، یعنی دنیا اور آخرت میں خسارہ پاؤ گے۔ آج کے نشست میں اتنا ہی، کل کے لیے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔